اب اس کتاب کو لے کر امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے. اب وہ حدیث کہتے ہیں جی بالکل ایک تو ہوتی ہے من گڑت موضوع اور ایک ہوتی ہے ضعیف. اب سنیے، کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے اس کتاب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک حدیث منسوب کی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ربی استشارنی فی امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کیا. اب ان الفاظ پہ وہ اعتراض کر رہا ہے ان ربی استشارنی فی امتی، کہ میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا میری امت کے بارے میں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ سب تیرے عبد ہیں، سب تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرمائے. رب نے پھر مشورہ فرمایا، نبی پاک نے پھر جواب دیا. تیسری مرتبہ رب نے پھر مشورہ فرمایا نبی پاک سے، نبی پاک نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا اے میرے حبیب میں تمہیں تیری امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کروں گا. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر امت محمدیہ اپنی پیاری امت کے فضائل ارشاد فرمائے. اب یہاں بد مذہب اس کتاب کو لے کر یہ بات کرتے ہیں دیکھو جی کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، ایک ہوتی ہے موضوع حدیث من گڑت. اب موضوع حدیث کو بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ضعیف کو بیان کرنا ان کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. جی ضعیف کو روایت کرنا بڑا جرم ہے، من گڑت روایت بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے. مگر یہاں تو احمد رضا بریلوی جس کو تم مجدد کہتے ہو، سرے سے یہ تو حدیث ہی نہیں ہے جو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے. یہ ہے تمہارا مجدد جو جھوٹی حدیث سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گڑتا ہے. دوسری بات کہتے ہیں دیکھو ان ربی استشارنی فی امتی، رب نے مشورہ طلب کیا. اب اعتراض دیکھو کیا کرتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کی اس نقل کردہ حدیث پاک پہ. جی مشورہ طلب کیا رب نے، مشورہ کہتے وہاں کیا جاتا ہے جہاں غلطی کا امکان ہو یا محتاجگی ہو، وہاں مشورہ کیا جاتا ہے، یا عاجزی کی وجہ سے مشورہ کیا جاتا ہے. اب رب نہ تو محتاج ہے، رب نہ تو عاجز ہے، اس کی شان تو کبریائی ہے، اور رب نہ ہی معاذ اللہ کوئی غلطی کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں تمہاری اس من گھڑت حدیث کو لکھ کے تمہارے مجدد جس کو تم احمد رضا بریلوی کو مجدد کہتے ہو، اس نے معاذ اللہ اس حدیث کے مطابق اللہ کو محتاج بھی بنا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ کو جناب اس نے محتاجگی والا اور عاجزی والا بھی بنا دیا. اور خطا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا کر سکتا ہے، اس لیے تو مشورہ کیا. نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا بہتان باندھا ہے آپ لوگوں نے. یہی تو تمہاری جہالت ہے، یہی تو تمہاری کم علمی ہے کہ تم نے حدیث اصل کے اندر بات یہ ہے حدیث تم نے نہیں پڑھی، تم اس حدیث کو نہیں ڈھونڈ پائے. تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور احمد رضا بریلوی کا نہیں ہے، یہ تمہاری جہالت ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر 5ویں جلد میں موجود ہے، کنز العمال کی 6ٹھی جلد میں موجود ہے، خصائص کبریٰ کی 2ری جلد میں موجود ہے. رہی دوسری بات، تم یہ کہتے ہو احمد رضا بریلوی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی ذات کو محتاج کر دیا. اور نہیں، یہی تو تمہاری بد عقیدگی کی اصل ہے، یہی تو تمہاری گمراہی کی اصل ہے کہ تم اللہ اور رسول کے افعال کو اپنے کاموں پر، اپنے افعال پر قیاس کرتے ہو. یہی تو تمہاری بد عقیدگی ہے. اب دیکھو انسان مشورہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے کرے، ہو سکتا ہے محتاجگی کی وجہ سے کرے، ہو سکتا ہے عاجزی کی وجہ سے کرے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے لا علمی یا محتاجی یہ ثابت کرنا کہ اس وجہ سے انہوں نے مشورہ کیا، او بھائی یہ بات تم نے کیسے ثابت کر دی؟ تمہارے نزدیک رب کے اندر اور بندے کے اندر فرق ہی کوئی نہیں ہے، رب کے افعال بندوں کے افعال میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے درمیان تم نے فرق کو ختم کر دیا. اللہ کے افعال کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو بندوں پر قیاس کرنا، یہ تمہاری جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب دیکھیے ہمارا مشورہ کرنا اس میں جہالت ہو سکتی ہے، اس میں محتاجگی بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے. سوال اٹھتا ہے جی پھر ہمیں یہ بتاؤ
اے دسو اللہ نے قرآن کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے محبوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ مشاورت کرو، اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ میں کہا بھائی یہی بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں آ جاتی تو آج کے رسول نہ ہوتے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ جو فرمایا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ مشاورت فرمایا کریں، یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہاں تعلیم امت کے لیے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، مشورے کی اہمیت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر تفسیر ابن جریر پڑھیں بڑی کمال کی بات لکھی ہے، اسی آیت مبارکہ کے تحت فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ نبی پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر مشورہ کیوں ہے؟ فرمایا مشورہ اس لیے تاکہ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کا محبوب کے ذریعے دل خوش فرما دے۔ اور اگر تفسیر کبیر کو پڑھیں اس میں بھی بڑی کمال کی بات لکھی ہے اسی آیت مبارکہ کے تحت کہ مشورہ لا علمی کی وجہ سے نہیں، یہاں پر مشورہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ محبوب مشورہ طلب کریں اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانیں کہ میرے کس صحابی کے اندر کیا خصوصیت ہے، کس صحابی میں کتنا فہم ہے، کس صحابی کے اندر کتنا علم ہے، ان کے علم کو جانچنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اسی بات پر بھی اعتراض کرتے ہوئے جی حوصلہ افزائی کے لیے عزت افزائی کے لیے مشورہ کرنا یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ تم نے یہ ساری باطل طویلیں گھڑ لی ہیں احمد رضا بریلوی کی اس کتاب کو اور احمد رضا بریلوی کو بچانے کے لیے یہ تم باطل طویلیں کر رہے ہو۔ نہیں بھائی یہ باطل طویلیں نہیں ہیں، یہ جو ہم طویلیں کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں کہ مشورہ عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے، تعلیم امت کے لیے بھی ہوتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتائیں رب نے جب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فرشتوں سے رب نے مشورہ کیا کہ نہیں کیا؟ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں اللہ نے مشورہ کیوں کیا؟ کیا قرآن کا بھی معاذ اللہ انکار کرو گے؟ کیا اللہ معاذ اللہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے محتاج ہے یا جناب اللہ کو علم نہیں ہے؟ نہ بھائی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مشورے کی تعلیم فرمائی ہے کہ اے بندو جب تم بھی کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ ثابت ہوا قرآن کی اس آیت سے بھی مشورہ ہمیشہ محتاجی اور لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ عزت حوصلہ افزائی اور تعلیم امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی کمال کی بات ہے آگے دیکھو اسی آیت میں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، قرآن کے اندر ہے، تمہیں کوئی درد نہیں ہوا، کوئی حکم نہیں لگا۔ او بھائی اگر اللہ فرشتوں سے مشورہ فرما سکتا ہے تو اگر اللہ اپنے پیارے محبوب سے مشورہ فرما لے تو پھر تمہیں درد کیوں ہوتا ہے؟ پھر تم حضور کی شان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے اصل وجہ یہ ہے تمہارے دل کے اندر بغض حبیب ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اسی طرح قرآن کی اور آیات کو دیکھ لیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفسار فرمایا، سوال کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم سے کہا تم ایمان نہیں لائے؟ آپ نے جواب دیا بلا یا اللہ کیوں نہیں؟ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ او نہیں بھائی، جب ہم کہیں گے اللہ نے کیوں سوال کیا حضرت موسیٰ سے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا رب کو نہیں پتا تھا؟ اب وہاں پہ کہتے ہیں جی اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ میں کہ اگر اس میں حکمت ہو سکتی ہے نا تو اللہ نے اپنے محبوب سے جو مشورہ فرمایا ہے اس حدیث پاک کے مطابق اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔